بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے حملے کی صورت میں اسرائیل ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دے گا۔ نیتن یاہو کی جانب سے دوستو یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی صدر امریکی دورے پر ہیں، جہاں وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے ایک اور حملہ ایرانیوں پر اربوں روپے کے ڈاکے کے مترادف ہوگا۔ نیتن یاہو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دیا تو ایران میں معاشی تباہی آ جائے گی۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے گڑھ بیت الداہیہ کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وادی بقا اور عین یعقوب پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی وحشیانہ کارروائیوں کے دوران 17 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بدترین انسانی صورتحال کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ حماس نے غزہ میں انسانی صورتحال کی بہتری کے لیے اسرائیل کے حق میں امریکی بیان قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں بائیڈن انتظامیہ اور اسرائیل شراکت دار ہیں۔ عمران خان نے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دے دی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا۔ احتجاج پاکستان بھر اور پوری دنیا میں ہوگا۔ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ مجھے رہا نہیں کر دیا جاتا۔ عمران خان نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی کے نام منظر عام پر لانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی لاہور کی رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ احتجاج کی یہ فائنل کال ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ بغیر ٹرائل گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ احتجاج میں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ نکلے گی۔ ساری پارٹی کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ احتجاج ختم کرنے کا اختیار ایک کمیٹی کو ہوگا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، تاہم نام نہیں بتائے جائیں گے کیونکہ پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ہدایت پر علی امین گنڈا پور بھی قافلہ لے کر کے پی سے اسلام آباد آئیں گے اور پھر شاید وہاں سے پھر دوبارہ بھاگ جائیں گے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کرنے والے چینی شہریوں پر حملوں، بالخصوص کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز پر خودکش دھماکے کے بعد چائنا نے پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے ہزاروں شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک بار پھر اپنی فورس تعینات کرنے پر زور دیا ہے۔ گزشتہ ماہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز پر ہونے والے حملے کو چائنا نے ایک بڑا سیکیورٹی بریچ قرار دیا تھا۔ پاکستان میں چینی مفادات پر ہونے والے یہ سب سے بڑا حملہ تھا، جس میں پاکستان میں پاور پلانٹ پر کام کرنے والے 2 چینی انجینئرز سمیت 3 افراد مارے گئے تھے۔ چائنا نے ایک بار پھر پاکستان میں اپنی فورس تعینات کرنے پر زور دیا ہے، تاہم اسلام آباد نے ابھی تک اس پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ دونوں ممالک نے مشترکہ سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم قائم کرنے پر تو اتفاق کر لیا ہے، مگر پاکستان کو سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں چینی حکام کی شرکت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان نے چائنا سے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کی بجائے انٹیلیجنس اور سروسز سسٹم کی بہتری میں مدد فراہم کرے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، جبکہ وزارت داخلہ اور وزارت منصوبہ بندی سے مسلسل رابطہ کرنے کے باوجود کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ کراچی میں حملہ آور کو اندر سے مدد حاصل تھی، کیونکہ حملے کے سہولت کار کو اس بات کا علم تھا کہ چینی انجینئرز کب پہنچیں گے اور کس روٹ سے ایئرپورٹ نکلیں گے۔ چائنا نے سیکیورٹی معاملات پر مایوسی کا اظہار کیا اور پاکستان کو ثبوت فراہم کیے کہ انہوں نے سیکیورٹی پروٹوکولز کو نظر انداز کیا۔ ان پروٹوکولز میں چینی باشندوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے علاوہ سیکیورٹی کی تعیناتی اور دیگر SOPs شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بھی تشکیل دے رکھا ہے، جس میں پولیس، فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکار شامل ہیں۔ مگر واقعہ پھر ہو گیا۔ روس نے کہا ہے کہ غزہ کے باشندے بھوک اور قحط کی حالت میں ہیں، جبکہ غزہ میں ایسا کوئی محفوظ مقام نہیں کہ جہاں وہ پناہ لے سکیں۔ غزہ کو ملنے والی امداد انتہائی محدود ہے، جو بنیادی ترین ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتی۔ اعلیٰ روسی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے بارے میں اسرائیل کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ غزہ میں اس ایجنسی کی سرگرمیوں کو روکنا غیر انسانی ہے۔ روس کا مزید کہنا ہے کہ امریکی اسرائیلیوں کو مزید وقت دے رہا ہے تاکہ وہ غزہ کے خلاف اپنی انسانیت سوز جارحیت مکمل کر سکے، لیکن ہم ایک ایسی قرارداد کا مسودہ تیار کریں گے جس سے مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔ چائنا اپنا دوسرا 5th جنریشن جنگی طیارہ منظر عام پر لے آیا ہے، جو بالکل امریکی فائٹر جیٹ جیسا لگتا ہے۔ چائنا J-35 دراصل اس کے J-20 کا ہلکا ورژن ہے۔ چائنا اپنا یہ لڑاکا طیارہ اپنے سب سے بڑے ایئر شو میں لانچ کرے گا۔ چائنا امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک بن چکا ہے جس کے پاس ایک سے زیادہ 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ چائنا کا J-35 کا ڈیزائن امریکی لاک ہیڈ مارٹن ساختہ F-35 سے ملتا جلتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے والا چینی طیارہ 2 انجن جبکہ امریکی سنگل انجن پر طیارہ تھا۔ چائنا کئی طیاروں کے ڈیزائن کی نقل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ چینی J-20 اور امریکی F-22 ریپٹر ڈیزائن میں بھی یکساں ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ-2 J-10 کو بھی کہا جاتا ہے، جو امریکی F-16 کی طرح کا ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو بڑا آئینی عہدہ دینے کی تیاری کی جانے لگی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ریٹائرڈ ہونے میں صرف 2.5 ماہ باقی رہ گئے ہیں، جس کے لیے اب وفاقی حکومت آئندہ الیکشن کمیشن کا نیا سربراہ منتخب کرنے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف الیکشن کمشنر کا آئندہ سربراہ بننے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ موجودہ چیف الیکشن جنوری کے آخر میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گزشتہ ماہ 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کا نیا سپرنٹنڈنٹ PTI اور عمران خان کو زج کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 لاکھ پاکستانی کسی بھی علاقے سے نکلیں تو کافی ہیں، دوسرے علاقوں کی دیکھا دیکھی پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے۔ اگر حتمی احتجاج میں ہم ناکام ہوئے تو 6 ماہ تک دوبارہ مومنٹم نہیں بن سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ڈر جائیں تو یہ کامیاب، ہم نہ ڈریں اور بڑی تعداد میں نکل آئیں تو یہ خود ڈر جائیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عوام کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ احتجاج آخری اور حتمی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر نکلنا ہے تو پھر گرفتاری بھی ہے، آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوگی۔ 2 سے 3 لاکھ افراد کسی بھی علاقے میں نکل آئے تو بہت ہیں۔ 3 لاکھ بنگلہ دیشی شہری نکلے اور وہاں کی پوری حکومت کا تہس نہس کر دیا تھا۔
امریکی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کی صلاحیتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کا مکمل خاتمہ بہت دور ہے۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں حزب اللہ کی صلاحیتوں کو غیر معمولی طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کی صلاحیتوں میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے، لیکن اس کی بارڈر فورسز اب بھی بڑے پیمانے پر اپنی جگہ موجود ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو ایران کی طرف سے فنڈنگ کی جاتی ہے اور اس تنظیم کے پاس اب بھی بیرون ملک حملوں کی صلاحیت موجود ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ سے پہلے ہی بڑی تعداد میں راکٹس، میزائل اور دیگر صلاحیتیں حاصل کر لی تھیں، جبکہ وہ بہت مضبوط پوائنٹ سے کام کر رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اسلام آباد میں مارو یا مر جاؤ کی بنیاد پر فورس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ممکنہ دھرنے کے لیے انہوں نے تاریخ بھی دے رکھی ہے، لیکن انہیں ان کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے قائل کیا جا رہا ہے کہ مناسب انتظامات اور فوائد اور نقصانات سوچے بغیر ایسے کسی احتجاج کا اعلان کیا گیا تو یہ الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پارٹی کے بیشتر سینئر رہنما جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یا پھر کے پی حکومت کا حصہ ہیں، بھرپور احتجاج کے حامی نہیں۔ حتیٰ کہ شعلہ بیان رہنماؤں کو بھی ڈر ہے کہ پھر پورا احتجاج کارگر ثابت نہیں ہوگا، جس سے پارٹی اور اس کے مقصد کو نقصان ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً تمام سرکردہ ارکان صوبائی اسمبلی ان لوگوں میں شامل ہیں جو مارو یا مر جاؤ احتجاج کے مخالف ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ اس سے عمران خان کی رہائی میں مدد ملے گی، نہ پارٹی کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا، حکومت بھی ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دے گی۔ انہی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت تحریک انصاف کو احتجاج کے لیے فری ہینڈ دے بھی دے تو اس صورت میں بھی مظاہرین یا احتجاج کی قیادت کرنے والے عمران خان کو جیل سے نہیں نکال سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے دباؤ سے عمران خان کی مختلف مقدمات میں ریلیف ملا ہے، کچھ میں وہ بری ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ عدالت میں قانونی جنگ سے ممکن ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی جیل سے رہائی قانونی اور آئینی طریقوں سے ہی ممکن ہے، جبکہ بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے کچھ رہنما، جن کی اکثریت روپوش ہے، اور چند ایسے بھی ہیں جو 8 فروری کے انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے، ڈو اینڈ ڈائی یا مارو یا مر جاؤ کے احتجاج پر زور دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد کی طرف احتجاجی مارچ اور ڈی چوک پر دھرنے کی تاریخ کا فوری اعلان چاہتے ہیں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں رات دیر تک بھارتی دارالحکومت دہلی پہلے اور پاکستان کا شہر لاہور دوسرے نمبر پر آ گئے۔ آلودہ ترین شہروں میں دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1267 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور کی ہوا میں آلودگی کا تناسب 644 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد ملتان کا دوسرا اور اسلام آباد کا تیسرا نمبر ہے، جبکہ راولپنڈی کا چوتھا اور پشاور کا 5واں نمبر شمار کیا گیا ہے۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ڈولفن فورسز نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پنجاب کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی سموگ موجود ہے۔ صہیونی رجیم اسرائیل کو اندھی سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت پہنچانے والے ملک امریکہ کے صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس نے اپنے ہی تباہ کن بمبوں اور مہلک ہتھیاروں کے ذریعے جاری مظلوم فلسطینی عوام کی وسیع نسل کشی میں مگر مچھ کے آنسو ٹپکاتے ہوئے بظاہر اعتراف کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک، خوفناک ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدے تک پہنچنے کے طریقے اور منصوبے اب بھی موجود ہیں، اور قطر اور مصر اس سلسلے میں سخت محنت کر رہے ہیں۔ اپنے بیان میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بھی امریکی مطالبات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بعض اقدامات اٹھائے ہیں، جبکہ مصر اور قطر جنگ بندی کے مذاکرات کا حصہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی کوششوں کو آگے بڑھاتے رہیں۔
عمر رسیدگی کے حوالے سے یہ اب تک سب سے زیادہ باریکی سے کی گئی تحقیق ہے، جس میں ہالینڈ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے 18 سے 65 سال کے تقریباً 2000 افراد پر تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ موٹاپے اور ڈپریشن کے شکار مرد زیادہ تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں، جبکہ یہ عوامل عورتوں کو کچھ خاص متاثر نہیں کرتا۔ اس تحقیق کی غرض سے 2004 کے دوران امریکہ اور ہالینڈ سے 2981 رضاکار بھرتی کیے گئے اور ان سب کو 2020 تک زیر مشاہدہ رکھا گیا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کی عمر بڑھنے کا عمل نہ صرف ظاہری بلکہ اندرونی طور پر بھی، یعنی قلبی پیمانے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی اصل عمر سے بوڑھے جبکہ بعض لوگ کم عمر دکھائی دیتے ہیں۔ عمر رسیدگی کے حوالے سے یہ اب تک کی گئی سب سے باریک بینی تحقیق بھی ہے۔ جب تحقیق میں شریک تمام رضاکاروں کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ معمول سے زیادہ وزن رکھنے والے وہ مرد جو ڈپریشن کا شکار تھے، ان کی حیاتیاتی عمر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس معاملے میں سگریٹ نے جلتی پر تیل کا کام دکھاتے ہوئے ان میں بوڑھا ہونے کا عمل اور بھی تیز رفتار کر دیا تھا۔ اس تحقیق کی تمام تفصیلات دوستو آن لائن ریسرچ جرنل لائف کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے تصدیق کی ہے کہ چاند کے روشن حصوں میں بھی پانی موجود ہے۔ چاند کے وہ حصے جو سورج کی جانب ہے، وہاں پانی کی دریافت ہوئی ہے، جس سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چاند پر پانی کی موجودگی پہلے خیال کی گئی مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دریافت ایئر کرافٹ 747 پر قائم صوفیہ نامی ٹیلی اسکوپ کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ طیارہ کافی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور اسے خلائی تحقیق کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 1969 میں جب انسان چاند پر پہلی بار اترا تھا تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چاند میں پانی نہیں ہے، مگر اس کے بعد مشاہدوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہاں برف اور پانی کے آثار موجود ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔